آج کے سبق میں آپ تفخیم اور ترقیق کے احکام پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، تفخیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو، موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو. بعض حروف پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مفخم. کیا کہتے ہیں؟ مفخم. اور بعض باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرقق. مرقق. اور جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں وہ ہیں حروف مستعلیہ 7: خا، خا، صاد، صاد، ضاد، ضاد، غین، غین، طا، طا، قاف، قاف، ظا. ظا. یہ تو مستقل پر پڑھے جاتے ہیں. لیکن 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی تو پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ان میں ہے الف، الف، لام، لام، را. را. اب تینوں کے قواعد آپ کو سمجھانے ہیں کہ الف کب موٹا پڑھتے ہیں یا باریک، اور لام کب پر پڑھتے ہیں اور باریک، اور اسی طرح را کے متعلق. پہلے آئیے الف کے متعلق. یاد رکھیے کہ الف جو ہے یہ ما قبل حرف جو آتا ہے پہلے اس سے متحرک اس کے تابع ہوتا ہے. اگر پہلا حرف پر پڑھا جانے والا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہوگا کوئی ایک، تو یہ الف بھی پر ہوگا. اس کے علاوہ حروف میں سے کوئی آ جائے گا جو باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کے تابع چونکہ ہوگا، لہذا وہ الف بھی باریک پڑھا جائے گا. جیسے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جاتا ہے. اب اس کو ہم جب پڑھیں گے قال، قال. اگر ہم پڑھیں قالا تو یہ غلط ہوگا. کیوں؟ قاف تو آپ نے موٹا پڑھا لیکن الف نہیں پڑھا. قال. قال. اسی طرح جب باریک حرف آ جائے تو اس کو الف کو بھی باریک پڑھیں گے، جیسے مالکی. مالکی. اگر کوئی پڑھ دے مولکی تو یہ غلط ہے. کیوں کہ میم جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کی وجہ سے الف بھی باریک ہوگا. مالکی. مالکی. یہ تو ہے الف کا قاعدہ واضح طور پر کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی آئے تو یہ پر ہوگا، باقی حروف میں سے کوئی آئے تو باریک ہوگا. دوسرا قاعدہ ہے لام کا. قرآن پاک میں جو لام اسم اللہ کے اندر استعمال ہوتا ہے اسی کے 2 قاعدے ہیں. اس کے علاوہ جہاں بھی لام استعمال ہوگا وہ باریک پڑھا جائے گا. اب پر 2 صورتوں میں صرف یہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اسم اللہ کے ساتھ. اگر پہلے زبر آ جائے تو تب یہ لام پر ہوگا، اور پہلے اگر پیش آ جائے تو تب یہ لام پر ہوگا. جیسے اگر زبر آئے تو ہم پڑھیں گے واللہ. واللہ. اس کو اگر ہم پڑھیں واللہ تو یہ غلط ہے. واللہ. واللہ. اسی طرح پیش کی صورت میں رسول اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ نہیں پڑھنا بلکہ لام پر ہوگا. رسول اللہ. رسول اللہ. اور اگر اسم اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے. وللہ. وللہ. باللہ. باللہ. یہ تو تھی مثالیں الف اور لام کے متعلقہ کہ یہ کب پر اور باریک پڑھے جائیں گے. اب اس کے ساتھ آئیے را کا قاعدہ. تیسرا حرف ہے را، کہ را کو ہم کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے. پہلے آپ را کے مفخم یعنی پر پڑھے جانے کی مثالیں دیکھ لیں، سمجھ لیں. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے. جیسے راشدن. راشدن. ہم نے را کو را پڑھا، را یہ باریک آواز ہے، را یہ پر آواز ہے. راشدن. راشدن. پیش کی صورت میں بھی پر ہوگا. رشدن. رشدن. یہ تو واضح طور پر یاد رہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ پر ہوگا. اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تب بھی را پر ہوگا، جیسے یرجعو. یرجعو. اور اگر را ساکن سے پہلے پیش ہوگا تب بھی یہ پر ہوگا، جیسے ترجعو. ترجعو. تیسری صورت ہے کسرہ عارضی. را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی کبھی کبھی آتا ہے، جب وہ آ جائے
تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ را کو باریک کر سکے. اور یوں بھی را ساکن سے ما قبل جو پہلے آتا ہے حمزہ وصلی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لہذا یہاں را اس صورت میں پر ہوگا. جیسے ارجعی، ارجعی، رب ارجعون، رب ارجعون. تیسرا قاعدہ یہ ہے. اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب را کے بعد، را ساکن کے بعد ایک ہی لفظ کے اندر، ایک ہی کلمے میں حروف مستعلیہ جو آپ پڑھ چکے ہیں 7 پر پڑھے جانے والے حروف، ان میں سے کوئی آ جائے تو را پر کر کے پڑھیں گے. جیسے مرصاد، مرصاد. اور بہت سی مثالیں، مثلا ہے فرقہ، لبالمرصاد، کئی مثالیں ہیں. لیکن فرقن کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کو آپ دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، را باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور را پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو، اس سے پہلا ما قبل حرف بھی ساکن ہو، تو پھر ہم تیسرا دیکھیں گے حرف کہ اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں را پر ہوگا. جیسے زبر کی صورت میں قدر، قدر، اور پیش کی صورت میں امور. امور. اور اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را مشدد ہو تو پھر وہ اپنے زبر زیر یا پیش کی وجہ سے پر یا باریک ہوگا. اگر پیش آ جائے تو یہ پر ہوگا. جیسے ففروا، ففروا. اور باریک کب ہوگا؟ جب مشدد ہے اور نیچے زیر ہے. تو اب اس کو باریک پڑھیں گے، پچھلے پیش کی وجہ سے را پر نہ ہو جائے، ذر نہ ہو جائے، بلکہ ذریتن. ذریتن. یہ تو سارے قواعد تھے اس کے پر پڑھے جانے کے لیے. اب را مرقق یعنی باریک کب پڑھا جائے گا؟ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ جب را کے نیچے کسرہ یعنی زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے شاریبہ، شاریبہ. اور اگر را ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر ہے تو پھر بھی باریک ہوگا. جیسے فرعون. فرعون. اور را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو ہمیشہ را باریک ہوگا. جیسے خیر. خیر. اور اگر را ساکن ہے، اس سے پچھلا بھی ما قبل ساکن ہے، تو پھر پیچھے آپ حرکت دیکھیں گے، اگر زیر ہے تو را باریک ہوگا. جیسے فکر. 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 یہ تو تھی اس کے باریک پڑھا جانے کی مثالیں. اب ایک قاعدہ قرآن پاک میں اور ہے، یاد رکھیے، امالے کا. امالہ کہتے ہیں مائل کرنے کو. جیسے یعنی زبر کو اگر زیر کی طرف مائل کیا جائے یا الف کو یا کی طرف مائل کیا جائے تو وہ جو آواز نکلتی ہے وہ درمیانی مجہول سی آواز ہوتی ہے. اب قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ ہے، اصل میں یہ ہے مجراہا، اور یہاں امالے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے. جیسے اردو میں ہم قطرے یا سویرے، جو رے کے نیچے زیر لگ کے آواز نکلتی ہے یہاں وہ نکلے گی. اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا. مجریہا. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ نے مفخم اور مرقق جو الحروف ہیں ان کے بارے میں تمام قواعد پڑھ لیے. اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.